علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک میں آئینی بحران پیدا ہوگا یا حکومت گھر چلی جائے گی؟ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لڑائی کے نتیجے میں حکومت گھر چلی جائے گی یا پھر جج صاحبان کے خلاف پارلیمنٹ کوئی ایکشن لے گی؟ یہ ڈسکشن، یہ بحث چل رہی ہے۔ تو ایسے میں آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا واضح اعلان کر دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد بھی کرواؤں گا جب میرے پاس اختیار آیا، یعنی جب میں چیف جسٹس بنوں گا تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور ظاہر ہے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، یعنی توہین عدالت، اور توہین عدالت پارلیمنٹ پر تو لگ نہیں سکتی، تو پھر توہین عدالت کس پر لگے گی؟ حکومت پر لگے گی۔ ایک اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کے اشارے بہت واضح ہیں اور اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے کیا آتا ہے وہ بھی اس کا انتظار ہے، لیکن یقیناً حکومت کی طرف سے بھی اس کا جواب آئے گا اور وہ جواب جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو بات بالکل ٹھیک کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا، اس پر عمل درآمد کر لیں۔ اب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اس فیصلے کو ہم نے قانون بنا کر غیر مؤثر کر دیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ پارلیمنٹ کا قانون سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک تو اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا، حکومت نے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے خارج الفتنہ۔ تو اس پر اب جو کیونکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی 2-3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور اس کے بعد ایک ہمارے جو جوان ہیں لیفٹیننٹ وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کے متعلق جو خبر آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے، پہلے تو ٹی ٹی پی لکھا جاتا تھا، دہشت گرد لکھا جاتا تھا، لیکن اب وہی یعنی جس طریقے سے یہ شرپسند دہشت گرد ہماری ریاست کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یعنی مذہب کو استعمال کرتے ہوئے، اب ان کا توڑ بھی وہ جو مذہبی اپنا ہے نا اصطلاحات ان کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کسی ظاہر حکومت کو یا فوج کو کسی ذہین آدمی نے یا مذہب کو سمجھنے والے اور پھر وہ لوگ جو مذہب کا نام استعمال کرنے والوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، مذہب نہیں، مذہب کا نام استعمال کرنے والوں، تو وہ ان کی ذہنیت سمجھنے والوں نے ہی ظاہرہ کوئی مشورہ دیا ہوگا۔ تو بہرحال فتنۃ الخوارج کا ان کو نام دیا گیا ہے، طالبان کو کہا گیا کہ باضابطہ طور پر سرکاری جو خبر ہوگی، پریس کانفرنس ہوگی، نوٹیفیکیشن ہوگا، پریس ریلیز ہوگا، اس میں ان کو اس نام سے مخاطب کیا جائے گا۔ تو ہمارے ایک جوان لیفٹیننٹ 24 سالہ کڑیل جوان عزیز محمود، وہ 9 اگست کو ضلع خیبر میں فتنۃ الخوارج کے درمیان ایک ہوا فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس میں زخمی ہوئے تھے، تو وہ شہید ہو گئے ہیں پشاور کے اسپتال میں، اور آئی ایس پی آر نے اس کا باضابطہ پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ تو روزانہ یہ ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو واپس لانے والوں سے حساب بھی تو کسی دن قوم لے گی، اور قوم کو لینا چاہیے ان سے بھی جنہوں نے بنایا اور ان سے بھی جو ان کو واپس لے کر آئے۔ اب میں آتا ہوں، وہ جو مدعا ہے، اب معاملہ تو عدالت کا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ پیغام دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ہمارے ہاں ایک پیٹرن رہا ہے کہ مطلب عدالتیں اگر ان کو لگتا ہے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، کہ وہ پٹیشنز منگوایا کرتے تھے کہ آئینہ لے کر مجھے میرے پاس، مطلب کئی طرح کے معاملات تھے جس میں انہوں نے حکومت کو بالکل مفلوج بنا کے رکھ دیا ہوا تھا۔ ایک طرح سے جوڈیشل کو تھا۔ پھر آخر میں انہوں نے وزیر اعظم اشرف اللہ گیلانی صاحب کو توہین عدالت کے الزام میں نائل کر دیا تھا۔ ایک پیٹرن رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہ تو مطلب کل جو منصور علی شاہ صاحب نے خطاب کیا، ظاہر اتفاق ہوگا کہ وہ ایسے ٹائم پر ہماری جو مائنارٹیز ہیں، ہمارے جو غیر مسلم مائنارٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں، ان کے متعلق ایک سیمینار تھا ان کے حقوق کے متعلق۔ اس میں ہمارے جو سینئر پیونی جج صاحب ہیں، یعنی جو 24 اکتوبر کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ انہوں نے وہاں خطاب کیا تھا، اور خطاب کے بعد انہوں نے نیچے اتر کر انہوں نے کہا کہ باقی پروگرام جو ہے وہ میں نیچے بیٹھ کر دیکھوں گا، سنوں گا، باقی تقریریں۔ تو نیچے جو فرنٹ رو تھی وہاں بیٹھ گئے، تو اتفاق سے ان کے وہ وہاں بیٹھے
جہاں امریکن سفارت خانے کے پولیٹیکل سیکریٹری بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہوتی رہی، تو پروگراموں میں چلتا ہے۔ لیکن ایک اور اتفاق ہے یہ، اور میں اتفاق ہی کہوں گا اس کو، میں اس میں کوئی، وہ جو میں نے پہلے آغاز بات کی نا کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں کہ جج صاحبان جو ہے وہ پٹیشنز منگواتے رہے، لیکن اس میں مجھے ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دن ایسا تھا اور اقلیتوں کے حوالے سے جو فیصلے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس پر منصور علی شاہ صاحب نے بات کی۔ لیکن جو عنوان تھا اتفاقیہ طور پر، جو سیمینار کا عنوان تھا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں درپیش چیلنجز پر قابو پانا، یہ عنوان تھا۔ اچھا، اب یہ اتفاق ہے کہ یہ والی جو 11 اگست یا جو ہمارا دن ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، بہنوں کا، اس پر جو سیمینار ہوا اس کا عنوان یہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ملک میں ایک تنازع بنا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ایک فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 8 جج صاحبان نے دیا، اکثریتی فیصلہ، فل کورٹ 13 رکنی تھی، اور فل کورٹ میں 5 جج صاحبان نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، 2 جج صاحبان کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہوا ہے۔ وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس میں اختلافی نوٹ جو ہے اس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے جو برادر جج صاحبان ہیں 8، ان کے فیصلے کو آئین توڑنے کے مترادف قرار دیا۔ حکومت نے ایک پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس فیصلے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون منظور کر لیا۔ فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسی تقریب میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جج صاحبان چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، تو فیصلہ تو ستمبر میں آئے گا ان سے مشاورت کے بعد، گویا 1.5 ماہ ابھی وہ فیصلہ نہیں آنا۔ اور پھر اپیلیں بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی اپیل بھی ہے، مسلم لیگ نون کی اپیل بھی ہے، الیکشن کمیشن کی اپیل بھی ہے اسی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی۔ اس پر قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی جب میں گیا تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کچھ صحافیوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، اور یہ قیوم صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ان سے مشاورت اپنا گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو تھی ان اپیلوں کے متعلق، اور پھر پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے، پٹیشن ہے، اس فیصلے کو اپنا پارلیمنٹ کے قانون سازی کو کالعدم قرار دینے کے لیے، تو اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ صحافی۔ تو میں نے منصور علی شاہ صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ نے اتنے پی آر او رکھ لیے ہیں اپنے لیے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، پھر یہ کہ جی آپ وہ معاملات جو بھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونے ہیں، یہ جو زیر سماعت ہیں ان کے اوپر آپ بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا چھڈو جی اور چائے پیتے ہیں، تو چائے پینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ، لیکن عدالت کا فیصلہ چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہو، غیر مسلموں کے لیے، اس پر اگر کوئی عمل درآمد نہ کرے یا کوئی اور فیصلہ ہو، لیکن اگر ایک جج صاحب جو 2 ماہ کے بعد بن جائیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور ان کو سیمینار میں کہا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوں، میں سینئر موسٹ جج ہوں، اور اپنا قاضی فائصہ صاحب میرے بھائی ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ اسی رتبے اسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چیف قائم مقام نہیں ہوں۔ بہرحال لیکن جو باقی انہوں نے باتیں کی، ان باتوں میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے، ان فیصلوں پر عمل درآمد کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بات بالکل ٹھیک۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے یا تو وہ خلاف ورزی ہوگی، اور اگر کوئی اور یہ ہمارے پاس کہتے ہیں روایات ہے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی، عدالت کوئی اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اپنے فیصلے کرے، اور فیصلوں آئین ان کو حق دیتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے سپریم کورٹ کو، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرنا تو کوئی اور نظام لے کر آئے۔ یعنی ہمارے اس آئین کے اندر جو ایک اپنا ہے فارمولہ پاکستان کے آئین کا، اس کے اندر جو حساب کتاب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے پر انتظامیہ، حکومت یا جو بھی فریقین ہیں عمل درآمد پر پابند ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی نہیں ہم عمل نہیں کریں گے تو نیا نظام لے کر آئیں، ٹھیک ہے جی، پھر اسی طرح چلیں، اور پھر یہ کہ پھر سارا اسٹرکچر تبدیل کر لیں۔ لیکن جو اس وقت آئین ہے، جو آئین کا اس وقت کا ڈھانچہ ہے، اور اس کے مطابق تو یہی ہوتا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق فیصلے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو جج کرے
کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یہ اس ملک کا سسٹم ہے۔ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کوئی کرتا تو اس کے نتائج بھی ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ کہ اگر کوئی بھی اگر کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈی سی، کوئی آئی جی، کوئی ادارہ، کوئی شخص اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کا پہلا تو یہ ہوتا ہے نا کہ توہین عدالت، کہ جناب آپ نے ڈپٹی کمشنر کے لیے کہا تھا کہ جی یہ کر لیں، ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں مانے، ہم توہین عدالت کے لیے آ گئے۔ جناب آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے، اور پھر وہ جو 90 ارکان ہیں ان میں سے 39 تحریک انصاف کے ہیں، 41 سے پوچھ لیں کہ وہ تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں کسی اور پارٹی میں، یہ الیکشن کمیشن کو آرڈر دیا گیا، الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا، 39 کا کیا، باقیوں کا وہ سپریم کورٹ میں آ گیا کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ اسی دوران پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا۔ اب الیکشن کمیشن اگر فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں چیف جسٹس بنوں گا، جب میرے پاس اختیار ہوگا تو میں عمل درآمد کرواؤں گا، اور اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے نتائج بھی ہیں۔ نتائج کیا ہے؟ توہین عدالت۔ توہین عدالت میں ہمارے ایک وزیر اعظم گھر جا چکے ہوئے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ پھر کل کو اگر حکومت عمل نہ کرے تو پھر اس پر توہین عدالت بھی لگے گی۔ اور اچھا آگے انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو بھی دیکھیں گے کہ ہم آپ کو ایک، باقی تو انہوں نے پھر اقلیتوں کی باتیں کی ہیں اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے نتائج بھی ہیں۔ تو نتائج میں نے پہلے کہا کہ ایک وزیر اعظم ہمارے توہین عدالت میں گھر جا چکے ہوئے۔ اب یہ تو منصور علی شاہ صاحب کا وہ ایک تقریر تھی جو اتفاق سے انہوں نے اقلیتوں کے متعلق ایک فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے باتیں کی، لیکن کیونکہ یہ باتیں اس فیصلے تک تو محدود نہیں ہے نا، تو لہٰذا حکومت کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ بھئی آنے والے چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا جانتے ہیں، اور نتائج بھی وہ اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو نتائج بھی بھگتے۔ اب میں آتا ہوں سیاسی سائڈ پر۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو کا، ان کی سوچ کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی عمل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ماہ میں حکومت گھر چلی جائے گی، تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں دسمبر میں ہماری حکومت ہوگی۔ اچھا اب حکومت نے ابھی اس پر حکومت کا اس طرح کا رد عمل کوئی نہیں آیا سامنے پارلیمنٹ کا۔ ممکن ہے کل پارلیمنٹ بیٹھ جائے اور پارلیمنٹ اس پر گفتگو کرے کہ جناب یہ جج صاحب جو ہے براہ راست پارلیمنٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، ممکن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جج صاحب نے کوئی پارلیمنٹ کے متعلق بات کی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں۔ ماضی میں مرزا بندیال صاحب کے کئی ریمارکس کے اوپر یا باتوں کے اوپر، جسٹس ترمین اللہ صاحب کی گفتگو کے اوپر پارلیمنٹ نے جواب دیا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی اس میں امکان ہے کہ شاید پارلیمنٹ اسی بات کرے، یا ممکن ہے پارلیمنٹ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے، لیکن کیونکہ حکومت یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی کوئی ٹافی تھی کہ آپ نے دے دیا، آپ کے فیصلوں سے آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اب وہ جو میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا نا کہ مجھے ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس آئینی بحران میں اگر حکومت نے پنجابی کے اندر اگر حکومت نے دھکا کر کے نا، حکومت نے ہر صورت اپنے پاس رکھ لی 2/3 میجورٹی، کیونکہ اپنا منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ستمبر سے پہلے فیصلہ نہیں آ سکتا۔ جب فیصلہ آئے گا ستمبر سے پہلے اپیلیں نہیں سنیں گے تو اس وقت پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل چکا ہوگا، گزر چکا ہوگا۔ تو پھر اگر حکومت 2/3 میجورٹی لے لیتی ہے، اور 2/3 میجورٹی لینے کے بعد حکومت آنن فانن دنوں میں آئینی عدالت قائم کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ کو کہتی ہے کہ جی آپ آئینی معاملات سے دور ہو جائیں، تو پھر بے شک چیف جسٹس بن جائیں منصور علی شاہ صاحب، تو پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پر عمل درآمد کس طرح کروائیں گے؟ تو کافی ساری چیزیں ابھی یہ لڑائی جو ہے جو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ہے، اس لڑائی میں ابھی اس طرح کی، یعنی منصور علی شاہ صاحب نے جو مرضی کہا، ان کا سوچ بے شک کچھ اور ہوگی، لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی ہمیں پیغام دیا گیا، تو لہٰذا حکومت الرٹ ہو گئی۔ حکومت الرٹ، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ 2 ماہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ اکتوبر میں حکومت چلی جائے گی یا دسمبر تک حکومت نہیں رہے گی، تو یہ تو کوئی پیغام تو ہے اور ہمیں الرٹ رہنا ہوگا۔ تو وہ تو رانا ثناءاللہ
साहब पीटीआई के लोगों की बातें सुनकर कहते थे ना, अब बराह रास्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल दरामद करना है, इंतज़ामिया हो या कोई और, अगर वो अमल दरामद नहीं करेगा तो मैं अमल दरामद करवाऊंगा, अगर फिर भी अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसके नताइज हैं, तो नताइज जाहिर है तो इन अदालत के हो सकते हैं। तो लिहाजा बराह रास्त हुकूमत इसको पैगाम समझ रही है। रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन वो जो गॉसिप से हुकूमत की तरफ से वो यही है। मैंने जो गुजारिश की थी आइनी बहरान वाली, तो वो आइनी बहरान जो है वो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर उठता हुआ उभरता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे कि हर कोई अपने अपने इदारे की दायरे अख्तियार के अंदर रहकर काम करे और दूसरे की आइनी अथॉरिटी जो है उसको तस्लीम करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे पार्लियामेंट है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।